يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون کہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا. انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین. ان میں سے ایک صالحین کی جماعت، ان کا تذکرہ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ہم کریں گے. اللہ تعالی ہمیں بات سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. صالحین کون ہیں؟ اہل علم نے مختلف باتوں کو بیان فرمایا. کہا گیا نام سے ہی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ لوگ نیکی اور بھلائی کے کام کرنے والے. کہا گیا صالحین وہ لوگ ہیں
جو عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے بالکل درست. کہا گیا صالحین وہ لوگ ہیں جن کے اندر فساد اور بگاڑ نہیں. صالحین وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے. صالحین وہ لوگ ہیں جو نفس کی پیروی سے اپنے آپ کو بچانے والے. قرآن کریم سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ فلاں صالحین میں ہے، فلاں صالحین میں. جبکہ انبیاء علیہم السلام وہ نجات یافتہ لوگ ہیں اور کائنات میں کوئی بھی مقام نبوت کو اپنی کوشش اور کاوش کی بنیاد پر پہنچ نہیں سکتا. صدیق بن سکتا ہے، شہید ہو سکتا ہے، مرد صالح ہو سکتا ہے، لیکن نبی نہیں. نبوت کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے کچھ خاص لوگوں کا انتخاب کیا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ صالحین میں. ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے روگردانی کون اختیار کرے؟ وہی جو بیوقوف. ہم نے دنیا میں ان کا انتخاب کیا ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں صالحین میں ہوں. اللہ نے کچھ اور نبیوں کا ذکر کیا. اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ صالحین میں ہیں. ایک اور بات دیکھیے کہ انبیاء علیہم السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اللہ ہمارا شمار صالحین میں کر. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین. اے اللہ تو مجھے حکمت اور دانائی عطا فرما اور صالحین میں میرا شمار. سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ تو اپنی رحمت سے اپنے صالحین بندوں میں مجھے شامل فرما. یوسف علیہ السلام نے کہا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے مسلمان بنا کے مار اور صالحین میں مجھے شامل فرما. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صالحین ایک اونچے درجے کے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین کے خصوصی انعامات ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا استقبال کیا گیا آسمانوں پر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی. مختلف انبیاء علیہ السلام سے مختلف آسمانوں پر آپ علیہ السلام کا انبیاء علیہ السلام نے استقبال کیا. آپ کا استقبال کرتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے گئے، کسی نے کہا مرحبا بالنبی الصالح، صالح نبی کا استقبال ہے.
کہا گیا بالعق صالح، صالح بھائی کا استقبال ہے. کہا گیا بالابن صالح، صالح بیٹے کا استقبال ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے آپ کو صالح کہا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد الموت میں کہتی ہیں کہ میرے دل میں خیال ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں رہیں یا اللہ رب العالمین کی رفاقت کو پسند کریں، اللہ کے پاس جانے کو پسند کریں. اور آخری ایام کی بات جو روایتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے تو وہ دنیاوی زندگی کو اختیار کر لے، چاہے تو اللہ کی ملاقات کو پسند کر لے. اس نے اللہ سے ملنے ہی کو پسند کیا. اس بات کو سن کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے. مجلس میں سے کسی نے کہا ان صاحب کا ایک عجیب معاملہ ہے، یہ خامخواہ ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کا ذکر کر کہ اس کو دنیا چاہیے یا اللہ تعالیٰ کی ملاقات چاہیے، تو اس نے اللہ کی ملاقات کو پسند کی. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بصیرت میں تھی کہ اللہ رب العالمین یہ ہمارے نبی ہی کو اختیار دے رہا ہے کہ آپ چاہیں تو دنیا میں رہیں یا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کریں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نبیوں کو اختیار دیتا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں کچھ عرصہ رہے یا اللہ رب العالمین کی ملاقات کو پسند کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز موٹی ہو رہی تھی اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا گیا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کی رفاقت کو پسند کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو یقیناً ایمان والے تھے، تقوی والے تھے، کائنات میں ان جیسے لوگ پیدا ہو ہی نہیں سکتے جس نے نبی علیہ السلام والسلام کو ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں دیکھ لیا اور جس کے ساتھ صحابی ہونے کا لقب لگ گیا تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض اصحاب کے لیے صالح کا لفظ استعمال فرمایا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان عبد اللہ رجل صالح، بے شک عبداللہ نیک اور صالح آدمی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ مقام جو حاصل ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مرد صالح ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کی اتباع کمال درجے کی کیا کرتا اور نیکی کے کام سے بڑا لگاؤ تھا.
سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں انہوں نے اپنے خواب بیان کیے. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ بن عمر کے خواب کو ذکر کیا. تو خواب سننے کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بہترین انسان ہے، اگر یہ رات کو نماز کا اہتمام کر لے تو اور بہتر ہو جائے. اللہ کے نبی نے اپنی بیوی سیدہ حفصہ سے بات کی. براہ راست عبداللہ ابن عمر سے بات نہیں کی. روایتوں کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سننے کے بعد عبداللہ ابن عمر نے کبھی رات کی نماز کو نہیں چھوڑا. صالحین کی جماعت جن کو شرف و اعزاز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنا ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں کو بیان کرنا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باتوں کو بیان کرنا ہے. ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کہلوائی گئی کہ نبی آپ کہیے کہ میرا کارساز اور میرا ولی وہ ہے جس نے کتاب کو اتارا اور وہی صالحین کا کارساز ہے، صالحین کا کارساز بھی. تو یہ اعزاز ہے صالحین کے لیے کہ اللہ رب العالمین ان کا دوست. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، صالحین کے لیے وہ چیز تیار کر رکھا ہے کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں اور کسی انسانی دل پر ان نعمتوں کا خدشہ بھی نہیں گزرا. صالحین کی جماعت وہ جماعت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک ایمان والا غلام العبد المملوک الصالح اجران، اپنے مالک کا فرما بردار غلام، اس کو دوہرا اجر ملے. ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کا شرف اس کو حاصل ہو، اور دوسرا یہ کہ اپنے مالک کی خدمت کرنے کا شرف بھی اس کو حاصل. صالحین کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جن سے انسان کے عقیدہ اور ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، جن کی صحبت میں رہنے والا اس کے دل میں کبھی فساد اور بگاڑ پیدا نہیں ہوگا، جن کے ساتھ رہنے کے باعث عقیدے میں پختگی پیدا ہوتی ہے اور نیک کام کے کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ زمانے کا ایک واقعہ بیان فرمایا. ایک آدمی نے 99 آدمیوں کا قتل کیا. اس کو احساس ہوا کہ میں نے اتنے قتل کر دیے، آخر میری توبہ بھی اللہ کے ہو سکتی ہے کہ نہیں. ایک عبادت گزار آدمی کے پاس جا کے اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل کر دیے، کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ تو اس نے کہا 99 قتل کر کے اب تم اس سے پوچھتا ہے کہ توبہ قبول ہوگی کہ نہیں؟ اللہ تمہیں کیسے بات کرے گا؟ اس نے اس آدمی کا قتل کر کے 100 کی تعداد کو پورا کر، لیکن احساس گناہ باقی. ایک عالم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے کہنے لگا کہ میں نے 100 آدمیوں کا قتل کیا، کیا میری توبہ اللہ کیا قبول ہو سکتی ہے؟
تو اس نے کہا کہ تیرے اور اللہ کے درمیان حائل کون ہو سکتا ہے؟ تو توبہ کر لے، اللہ تیری توبہ کو قبول کرے، لیکن میری ایک نصیحت سن لے کہ اس بستی میں رہ کر تو نیک بن نہیں سکتا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے گناہوں کا کلمے آنکھوں پھیر دیا جائے اور نیک اور صالح انسان بن کر تو جینا چاہتا ہے تو اس بستی کو چھوڑ دے اور فلاں علاقے کی طرف چلا جا، وہاں تجھے اچھے لوگ ملے۔ حدیث کے اندر یہ الفاظ کہ اس نے اس آدمی کی نصیحت کو قبول کر لیا اور اس علاقے کی طرف چلا جہاں صالحین آباد ہیں، اللہ کے نیک بندے آباد، اور اللہ کی مرضی بھی دیکھی، صالحین تک ابھی وہ پہنچا نہیں، راستے میں موت آ گئی۔ رحمت کے فرشتے بھی آئے، عذاب کے فرشتے بھی آئے کہ اس کی روح کو ہم لے لیں گے، اس کی روح کو ہم لے لیں گے۔ آخر فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا گیا، یہ دیکھا جائے کہ یہ کس زمین کے زیادہ قریب ہے۔ اگر یہ نیک لوگوں کی زمین کے زیادہ قریب ہے تو اس کی روح کو رحمت والے فرشتے لے لیں، اور اگر یہ گنہگاروں کی زمین کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے اس کی روح کو لے لیں۔ زمین کو ناپا گیا، آخر اس زمین کی طرف وہ کسی قدر مائل تھا جو نیک لوگوں کی زمین تھی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صالحین ایک ایسی جماعت ہے کہ جن کی صحبت کے اختیار کرنے سے انسان کی عقیدہ میں پختگی آتی ہے اور انسان فساد اور بگاڑ سے بچتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمایا بہترین ساتھی کی اور برے ساتھی کی۔ مثل الجلیس الصالح، نیک انسان کی صحبت اختیار کرنے کا کیا معنی ہو سکتا ہے؟ نبی نے بیان فرمایا گویا کہ عطر بیچنے والے سے اس کی دوستی اختیار کر، عطر بیچنے والے سے اگر کسی نے دوستی اختیار کی تو اس کو دو فائدوں میں سے ایک فائدہ ہو سکتا ہے۔ پہلا فائدہ یہ کہ عطر بیچنے والے کی صحبت میں بیٹھ کے انسان خوشبو سے اپنی جان کو خوش رکھ سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ اگر خریدنا چاہے تو مناسب داموں میں عطر کو خرید لے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت بہت ضروری ہے، اور پھر یہیں سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ صالحین ان کا درجہ کیا ہے، کس قسم کے لوگ۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا احب الصالحین ولست منہم لعلی ان انال شفاعہ، کہا کہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اور اس امید پر محبت کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کی سفارش مجھے عطا فرمائے۔ اور کسی کہنے والے نے کہا احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، صالحین سے میں محبت کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ صالحین کی محبت مجھے صالح بنا۔ صحبت صالح ترا صالح ترا، صحبت طالح ترا طالح ترا۔ نیک آدمی کی صحبت اور نیک آدمی سے دوستی کا ارادہ انسان کو نیک بنا دیتا ہے، اور برے آدمی کی صحبت انسان کو برا بنا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کو قائم کرنے سے پہلے صالحین کو اٹھا لیتا ہے۔ یذهب الصالحون عن اول فالاول، قیامت بعد میں قائم ہوتی ہے لیکن قیامت سے پہلے اللہ رب العالمین صالحین کو ایک ایک کر کے اٹھا لیتا ہے۔ صالحین میں شامل ہونے اور صالحین سے محبت کے لیے ہمیں قرآن کریم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھنا ہو، جہاں اللہ رب العالمین نے صالحین کا ذکر کیا ہے اس بات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا۔ دو تین مقامات دیکھیے۔
اللہ رب العالمین نے عقیدہ اور عمل صالح کا ذکر کرتے بیان فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا ایسوں کو ہم صالحین میں شامل فرمائیں۔ عقیدے کے بغیر کوئی شے نہیں، عمل کے بغیر انسان کی نجات ممکن نہیں۔ تو عقیدہ بھی وہی جو اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت الا مؤمن، جنت میں ایمان والا ہی داخل ہوگا، بے ایمان داخل نہیں ہوگا۔ اور امن کے حوالے سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین قیامت کے دن انسان کی شکل و صورت نہیں دیکھا، انسان کے مال کو نہیں دیکھے گا، بلکہ اللہ انسان کے دل کو دیکھے گا یا اس کے عمل کو دیکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، جس آدمی کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو صالحین میں ہم شامل فرماتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور محبت بھی ایسی کہ جب میں کاروبار میں ہوتا ہوں، اپنی مصروفیت میں ہوتا ہوں، آپ کی یاد ستاتی ہے تو فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، دل کو چین اور قرار آ جاتا ہے۔ اے اللہ کے نبی کا میں سوچتا ہوں کہ دنیا میں تو آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، موت جب آئے گی تو آپ جنت کی اعلیٰ منزلوں میں ہوں گے اور میں پتہ نہیں کہاں رہوں۔ اے اللہ کے نبی وہاں اگر آپ کی یاد آ جائے تو پھر میرا کیا بنے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ رب العالمین نے خبر دے دیا کہ جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو آیت شریفہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے صالحین میں شامل ہوتے ہیں۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کر کے یہ خوشخبری نبی کی زبانی پا لیا کہ تم میرے ساتھ رہو۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو اور اس نے کہا اے اللہ کے نبی قیامت تو آئے۔ نبی نے کہا قیامت تو آئے گی جب آئے، لیکن تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی تیاری تو کوئی خاص نہیں ہے، اتنی بات ضرور ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی ایک آدمی ایسا ہے جو اس کام کو تو کر نہیں پاتا لیکن اسے محبت، ان جیسا عمل تو نہیں کر پاتا لیکن اسے محبت کرتا ہے، یعنی اشارہ اس بات کی طرف کہ نبی آپ کا مقام بہت اونچا ہے، عمل کر کے آپ کے مقام اور مرتبے تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے لیکن آپ کی رفاقت اور صحبت ہمیں چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر بیان فرمایا کہ جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو اللہ اسی کے ساتھ تمہیں کرے گا۔
کعب اسلمی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کی تاریکی میں وضو کا لوٹا پیش کرتے. اللہ کے نبی اس خدمت پر بڑے خوش اور کہا ربیہ مانگو کیا مانگنا چاہتے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی اور شے تو نہیں چاہیے. کہا کچھ نہیں. فرمایا کہ اگر جنت میں تم میری صحبت اور رفاقت چاہتے ہو تو ایسی صورت میں زیادہ سے زیادہ نفلی سجدے کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ میری سفارش کو تمہارے حق میں قبول کرے. معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ صالحین کی جماعت میں ان کو شامل فرمائے گا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور رفاقت کے شرف سے بھی اللہ تعالیٰ نوازے. اللہ رب العالمین کی مرضی کو پانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو پانے کے لیے اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے والا بھی صالحین میں شامل ہو. اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. موت کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کر لو. جب موت کا وقت آ جائے گا تو انسان اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ تیری راہ میں مال کو خرچ کر کے میں صالحین میں ہو جاؤں. لیکن اللہ تعالیٰ موقع نہیں دے گا. اللہ خوب جانتا ہے کہ انسان کیا کرنے والا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صالحین کی جماعت وہی جماعت ہے جن کے اندر ایمان ہو، جن کے اندر تقویٰ ہو، جن کے اندر صالحیت ہو، جن میں کسی قسم کا بگاڑ اور فساد نہ ہو، جن میں کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو، جن میں کسی قسم کی خواہشات کی پیروی نہ ہو. وہ مخلصانہ انداز میں اللہ رب العالمین کے دین کو اپناتے ہیں اور اللہ کے دین پر چل کے اپنی آخرت کو بہتر بناتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں صالحین کا راستہ دکھا دے اور صالحین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.